نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حضرات سامعین کرام و ناظرین اعزام، قربانی کے دنوں میں منڈی کے اندر جانور فروخت ہوتا ہے، اور جانوروں کے اندر جو جانور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، زیادہ موٹا مچھنڈا ہوتا ہے، اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے. لیکن بعض جانور ایسا بھی دیکھا گیا ہے جس جانور کے اوپر، اس کے پیٹھ میں یا اس کے پیٹ میں یا اس کے پیشانی پر اللہ یا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ محمد لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں اور شدت محبت میں وہ اچھل پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس جانور کو میں ہی خریدوں گا، چاہے اس کی قیمت جتنی دینی پڑے، منہ مانگی رقم دوں گا، اور جتنے میں مالک راضی ہو جائے اتنی رقم دے کر کے جانور خریدوں گا، اور اس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا، تاکہ بس یہ قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہی گویا کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ گویا کہ معاف ہو جائیں گے اور وہ سیدھا سیدھا جنت میں جائے گا. ایسا ان کا گمان ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس سلسلے میں ایک خاص بات آپ کو عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ جانوروں پر اللہ محمد لکھا ہوا ہو، چاہے سبزیوں پر اللہ محمد لکھا ہوا ہو، چاہے درخت کی ٹہنی اللہ محمد کی شکل اختیار کر گیا ہو، چاہے آسمان کے اندر بادل اللہ محمد کی شکل اختیار کر گیا ہو، چاہے مچھلی کے اندر اللہ محمد لکھا ہوا نکل آئے، چاہے کسی اور چیز کے اندر، درختوں کے اندر اللہ محمد لکھا ہوا نکل آئے، یا کوئی دین اسلام کی بات نکل آئے، تو اس کی وجہ سے بعض ہمارے بھولے بھالے معصوم نوجوان اور معصوم مسلمان بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے عقیدے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا خدا، ہماری کتابیں، ہماری سنت، ہماری شریعت بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. اور دلیل ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھو جانور پر اللہ لکھا ہوا ہے، دلیل یہ ہے کہ بادل پر اللہ لکھا ہوا ہے، دلیل یہ ہے کہ آسمان میں اللہ لکھا ہوا ہے، دلیل یہ ہے کہ درخت پر اللہ لکھا ہوا ہے، دلیل یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے اللہ لکھا ہوا ہے، دلیل یہ ہے کہ اور کسی جگہ پر اللہ لکھا ہوا ہے. تو اس کی بنیاد پر اس کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں اور خوب خوشی میں اچھلنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں. واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور دیگر سوشل نیٹ ورک پر اس فوٹو کو شیئر کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو اور شیئر کرو، دیکھو، لوگوں کو بتاؤ، جاگو اور جگاؤ کہ دنیا کے اندر ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہماری شریعت یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس کی گواہی ان چیزوں سے لی جاتی ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے حسرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس چیز کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم کس چیز کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں. ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر انہی چیزوں پر، اسی بکری پر، اسی جانور پر، اسی بادل پر، اسی پانی کے لہر پر، اور اسی مچھلی پر یا اسی درخت پر اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی شکل بنی ہوئی ہو، معبودان باطلہ کا نام لکھا ہوا ہو، معبودان باطلہ کے القاب لکھے ہوئے ہوں، معبودان باطلہ کی کوئی تصویر بنی ہوئی ہو، تو کیا اس وقت ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ جب ہم نے اللہ کا نام اس پر لکھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم غیر اللہ کے نام کو لکھا دیکھیں گے ان چیزوں پر، جب ہم غیر اللہ کی تصویر بنی دیکھیں گے ان چیزوں پر، جب ہم غیر اللہ کے کلمات کو دیکھیں گے اس پر، تو ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوگی، قدم لڑکھڑائے گا اور دل کے اندر شکوک و شبہات جنم لیں گے، کیونکہ جس چیز کے ذریعے سے آپ کو ایمان مضبوط کرنی تھی اس چیز سے آپ نے ایمان مضبوط کیا نہیں. آپ کو جس چیز کے ذریعے سے ایمان مضبوط نہیں کرنا تھا اس سے آپ نے ایمان کو مضبوط کیا ہے.
تو ہوگا یہ کہ کبھی نہ کبھی آپ کا قدم کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا، اور کبھی نہ کبھی آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کبھی نہ کبھی خدا نہ کرے آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ آخر یہ لات کا، منات کا، حبل کا، عزا کا، یہ معبودان باطلہ کا نام کیسے اس پر لکھا ہو سکتا ہے، کیسے بدل پہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو جان لیتے کہ یہ غیر ہیں، یہ ناحق ہیں، یہ باطل ہیں، پھر کیسے مچھلی کے اندر اس کا نام نکل سکتا ہے؟ وہاں پر آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، حقیقی بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر جو نام لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نام کسی کی اختراع ہوتی ہے۔ کوئی جسم کو داغ کر کے نام لکھتا ہے، کوئی کلر پینٹ کر کے نام لکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر ایپ کے ذریعے سے، کوئی فیس بک پر کسی اور اپلیکیشن کے ذریعے سے، کوئی اور کسی اور اپلیکیشن کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے، اور وہ کسی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ ذاتی تخلیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ آسمان سے ایسی مچھلیاں بنا کے نہیں بھیجتا ہے، بلکہ کسی اور کی کاریگری ہوتی ہے، اور آپ کو بھولے بھالے معصوم کو وہ ورغلاتا رہتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرنے کی ایک سازش رچتا ہے، اور اس میں ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام جو لکھا ہوتا ہے وہ کسی اور کی تخلیق ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ہے، غیب پر ایمان لانے کے لیے، یعنی بغیر دیکھے ہوئے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں، ہم اللہ کے وجود کے قائل اس لیے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، سارے جہان کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے، زندگی دینے والا اللہ کی ذات ہے، موت دینے والا اللہ کی ذات ہے، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، صحت دینے والا اللہ کی ذات ہے، بیماری دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ باتیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ ہم حواس خمسہ ظاہرہ سے اس کو جانچتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، ہم بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر سونگھے، بغیر پکڑے، بغیر چھوئے، ہم بغیر محسوس کیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہی ہے غیب، اور ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہم دیکھ کر کے کسی چیز کو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا کب؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تب، جب آپ روزے رکھیں گے تب، جب آپ حج کریں گے تب، جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تب، جب آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں گے تب، جب آپ ہر خیر کا کام کریں گے، ہر نیکی کا کام کریں گے، ہر شر سے، ہر برائی سے بچیں گے تب۔ ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان گھٹ جائے گا، آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ان ناموں کے اور ان جانوروں پر نام لکھا ہوا دیکھ کر کے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جائے گا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جانور پر جو نام لکھا ہوتا ہے اس سے جانور کی کتنی عظمت اور کتنی وقت ہمارے نزدیک بڑھ جاتی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے، جو نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر بعد میں چل کر کے ہمارا قدم پھسل جائے گا۔ لیکن علماء کرام، حفاظ اعظام، مفتیان کرام، جو ہمارے دین کے رہبر ہیں، جو ہمارے لیے ہر دن رات تگودو کرتے ہیں، ہمارے ہر مسائل کو سلجھاتے ہیں، اور ہمیں شریعت کے راستے پر چلنے کو آسان کر دیتے ہیں، ہمارے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں، ہر وقت ہماری کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جن کا مقام بہت بڑھا ہوا ہے، میرے محترم، جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی عظمت ہمارے لیے کیا ہے۔ ان پر ہم 5,000 10,000 روپے خرچ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر جانوروں پر اللہ لکھا ہوا ہو تو ان کے لیے 50 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے پھینکنا آسان ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کی عزت کیجئے، مفتیان اعظام کی عزت کیجئے، ائمہ اعظام کی عزت کیجئے۔ ان کے دلوں کے اندر ایک بار نہیں، لاکھوں، کروڑوں، لاکھوں اور کروڑوں بار ان کا دل اللہ بولتا ہے، اور ان کے دل کے اندر اللہ، اللہ کے رسول کا نام پیوست ہے۔ ہر سانس میں یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ نماز کرتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں یاد ہیں، کلمے یاد ہیں، ذکر و اذکار یاد ہیں۔ تو جن کی قدر کرنی ہے ان کی قدر کیجئے، اور خواہ مخواہ کا ان واہیات میں، ان بیکار کی چیزیں مت پڑھیے۔ ان بیکار کی چیزوں میں پڑھیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کے ایمان کمزور پڑ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب